روزے دار کے لیے خوشخبری اور پراسرار ملاقات۔ آج کا واقعہ روزے دار انسان کے لیے ہے۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ رات کا آخری پہر تھا، سحری کا وقت قریب تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کائنات کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایک پرانی شہر کی گلی میں ایک غریب مگر نیک دل شخص عارف سحری کے لیے جاگ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ تہجد پڑھتا، پھر دسترخوان پر کچھ سادہ کھانے کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتا اس کا روزہ قبول ہو جائے۔ مگر آج کی رات کچھ مختلف تھی۔ سحری کا وقت ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ عارف چونک اٹھا۔ اسے وقت کون ہو سکتا تھا؟ وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا کہ کوئی اس کے دروازے پر خیرات مانگنے آئے، مگر پھر بھی رمضان کے مہینے میں بھوکے کو کھانا کھلانا ایک بڑی نیکی تھی، تو وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ وہ ایک دراز کا سنجیدہ چہرے والا شخص تھا، جس کی آنکھوں میں ایک پراسرار روشنی تھی۔ اس نے پرانے مگر صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی۔ السلام علیکم بھائی، کیا آپ کے پاس سحری کے لیے کچھ ہے؟ میں بہت بھوکا ہوں۔ عارف نے بلا جھجک اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اجنبی خاموشی سے اندر آ گیا اور چٹائی پر بیٹھ گیا۔ عارف نے اپنی سحری کا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا، جو محض خشک روٹی اور کچھ کھجوریں تھیں۔ اجنبی نے مسکرا کر کھانے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ کھانے لگا۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ عارف نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اجنبی نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائی، پھر نرم آواز میں بولا، میں وہاں سے آیا ہوں جہاں روزہ داروں کے لیے خاص خوشخبری لکھی جا چکی ہے۔ تم جانتے ہو، جو کوئی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عارف نے حیرت سے اجنبی کو دیکھا۔ مگر ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، عارف نے عاجزی سے کہا۔ اور یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے، اجنبی نے سر جھکا کر کہا۔ جس نے روزہ صبر اور ایمان کے ساتھ رکھا، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو بھوکے کو کھانا کھلائے اس کے لیے جنت میں وہ دسترخوان بچھایا جائے گا جس کے ذائقے کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عارف کا دل عقیدت سے بھر گیا۔ اجنبی نے کھانے کے بعد پانی پیا اور پھر اپنی تھیلی سے ایک چمکدار چیز نکال کر عارف کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ عارف نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہارے خلوص کی ایک نشانی ہے، اجنبی نے کہا۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں، بلکہ صبر، ایمان اور اللہ کی رحمت کے انتظار کا مہینہ بھی ہے۔ یہ کہہ کر اجنبی اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ عارف نے جلدی سے پیچھے مڑ کر پوچھا، مگر آپ کون ہیں؟ اجنبی ہلکا سا مسکرایا اور بولا، جب تم اپنا روزہ کھولو گے تو تمہیں جواب خود بخود مل جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکلا اور جیسے ہی عارف نے دروازے کے باہر جھانکا، گلی میں کوئی نہیں تھا۔ وہ شخص غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ عارف نے اپنے ہاتھ میں موجود چمکدار چیز کو دیکھا اور ایک سنہری سکہ تھا جس پر الفاظ لکھے تھے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اسے واقعی احساس ہوا تھا کہ رمضان صرف ایک آزمائش نہیں، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم انعام بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔